بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بے شک الذین وہ لوگ جو کفروا کافر ہوئے، لن ہرگز نہیں، تغنیا کام آئیں گے، عن سے ہم عنہم انہیں، اموالو مال، ہم ان کے، واو اور لا نہ، اولادو اولاد، ہم ان کی، من سے اللہ اللہ کے سامنے یا اللہ کے مقابلے میں، شیئا کچھ بھی، واو اور اولئک یہی لوگ ہیں، ہم وہ، وقود ایندھن ہوں گے، الناری آگ کا، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں انہیں ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آئیں گی، وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ اور یہی لوگ آگ کا ایندھن ہوں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 10 ہے، جس میں اللہ رب العزت ایک بہت بڑا ایک اصول بیان فرما رہے ہیں، اور ایک ایسا اصول کہ جس کو تو ہم نے اپنے لیے گویا کہ کامیابی کا ایک بہت بڑا ذریعہ سمجھ لیا ہے۔ ہماری ایک سوچ بن چکی ہے کہ دنیا میں جس کے پاس مال زیادہ ہوگا، دولت زیادہ ہوگی، وہی شخص کامیاب ہے، اس کو ہی آسائشیں ملی ہوئی ہیں، آخرت میں بھی وہی کامیاب ہوگا، اور جس کے پاس اولاد ہو، اسپیشل بیٹے ہوں، اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے۔ ضمن میں ایک بات کہہ دوں کہ مائیں جو ہے نا، یہ بیٹوں کو جو اپنے پوتوں کو بہت اہمیت دیتی ہیں، یہ رویہ بالکل اچھا نہیں ہے، بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ بعض ساسیں جو ہے تو بالکل بہو کو جو ہے اتنا زیادہ ہرٹ کر دیتی ہیں، حالانکہ یہ بیٹا ہونا، بیٹی ہونا، یہ سمجھے کہ اللہ رب العزت کی بناوٹ پہ، اللہ کی قدرت پہ ہم لوگ اعتراض کرتے ہیں جب کوئی عورت یہ کہتی ہے کہ یہ جو ہے نا بیٹیاں ہی پیدا کرتی ہے، تم کوئی اور شادی کر لو، یہ کرو وہ کرو، تو ایسا رویہ بہت برا ہے۔ اور بیٹیاں جو ہے نا بیٹوں سے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہیں، اور بیٹے بھی اپنی جگہ اچھے ہوتے ہیں۔ بیٹوں کی خواہش کرنا جرم نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ بیٹے ہی ہوں بیٹیاں نہ ہوں، یہ رویہ بالکل اچھا نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت انہی باتوں کا رد فرما رہے ہیں۔ پہلی بات ہے، یہ بات تو بالکل کہ واضح ہے کہ اللہ رب العزت کافروں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے کفر کو اپنا لیا، جنہوں نے اللہ رب العزت کی ذات کو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کا انکار کر دیا، قرآن کو نہیں مانا، کفر کیا، باقاعدہ شرک کیا، تو ان لوگوں کو تو کوئی ان کے مال اور اولادیں کام نہیں آئیں گی، بھلی دنیا میں وہ کتنے دولت مند ہوں، کتنے امیر ہوں، اولادیں کتنی ان کی طاقتور ہوں، کتنی بڑی ہوں، کتنے زیادہ بچے ہوں، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کافروں کے لیے۔ ایک بات ذہن میں آپ ہمیشہ سورہ آل عمران پڑھتے ہوئے یاد رکھیے گا کہ سورہ آل عمران کا پس منظر بہت زیادہ اس میں یہی چیز ہے کہ جو نجران سے ایک وفد آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مباحثہ کرنے کے لیے، اس کو بھی اللہ رب العزت جو ہے اس کے اندر اس کا بھی کہیں نہ کہیں اشارتاً اللہ پاک اس کا بیان فرماتے ہیں۔ جیسے یہاں پر ایک بات ذہن میں کہ واقعہ تھا، جب وہ وفد آیا تو ان کا جو بڑا پادری تھا، اس کا نام حارثہ تھا، حارثہ بن علقمہ، تو وہ وہاں سے جب آیا تو جب اپنے حچر پہ بیٹھا تو اس کے بھائی کے منہ سے نکلا، مطلب کوئی بددعا کا لفظ نکلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو اس نے اپنے بھائی کو فوراً غصے میں کہا کہ نہیں، تمہیں جو ہے نا، فوراً اس کو آگے سے ڈانٹ دیا جیسے کہ تو وہ حیران ہو گیا۔ اس نے کہا کیا کہہ رہے ہیں آپ نبی کے بارے میں، آپ تو اس سے مطلب لڑنے بحث کرنے جا رہے ہیں؟ تو وہ حادثہ کہنے لگا، کہتا ہے کہ میں تو بحث تو کرنے جا رہا ہوں، لیکن جو نبی آیا ہوا ہے نا، محمد جو ہے مدینہ میں آیا ہے، وہ نبی سچا ہے، اس کی ساری نشانیاں پوری ہیں۔ تو اس نے کہا پھر تم لوگ کیوں جا رہے ہو اس کے ساتھ بحث کرنے؟ اس نے کہا کہ یہ جو بادشاہ ہمیں اتنی مراد دے رہا ہے، اتنی انعامات دیتا ہے، اتنی مال و دولت ہمیں دے رہا ہے، یہ اتنی عزت دیتا ہے، یہ ہم سے واپس لے لے گا، تو ہم اس کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ ہمیں خود پتہ ہے کہ ہم اپنے نبی سے جو ہے بحث میں ہم جیت نہیں سکیں گے، لیکن ہم اس کو خوش کرنے کے لیے اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے۔ تو وہ جو بھائی تھا نا، اس نے وہ چیز اپنے ذہن میں وہیں رکھ لی تھی، تو بعد میں مسلمان بھی ہو گیا تھا۔
تو اس وجہ سے اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں یہ فرما رہے ہیں کہ وہ مال و دولت جس کے لیے اس وفد نے اس پادریوں نے کیا کر دیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بحث کرنے کے لیے آئے تھے، تو اللہ پاک اشارتاً ان کو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ مال و دولت تمہیں کام نہیں آئے گا۔ لیکن یاد رکھیے جو کفروں کا ورڈ ہے یہ صرف کفر کے لیے استعمال نہیں ہوتا، کبھی یہ ناشکری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ آپ نے بہت دفعہ قرآن کریم میں دیکھا ہوگا، تو کبھی جو لوگ ناشکری کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے اتنے احسانات کو، اتنے انعامات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، ان کا حق ادا نہیں کرتے۔ سب سے بڑا حق کیا ہے کہ اللہ کی توحید، اللہ کے احکامات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے تو ان کا اصل حق ادا ہوگا۔ زبان سے ہم ہر وقت کہتے رہے شکر شکر شکر، زبان کا شکر بھی ضروری ہے، لیکن پھر جو عملی سے ہم 5 وقت کی نماز کے لیے ہم سجدے کے لیے نہ اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ نہ کر سکیں، اللہ کے دیے ہوئے اتنے مال میں سے غریبوں کو، ضرورت مندوں کو ہمارے سامنے پڑے ہو، کوئی چند روپے نکال نہ سکیں، جو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ہمارے پر واجب کی ہے مال کے اندر وہ ہم ادا نہ کر سکیں، اولاد کو اپنے ہم تربیت نہ کر سکیں، دین کی طرف نہ لا سکیں، یہ ساری چیزیں تو پھر وہ شکر نہیں ہوگا۔ پھر شکر کا سب سے اصل پہلو، شکر کا سب سے احسن طریقہ یہ ہے کہ اس کو جس نے کچھ آپ کے ساتھ کیا ہے اس کے ساتھ بھلائی کی جائے، اس کے ساتھ یعنی عام انسان ہو تو اللہ رب العزت ہے تو اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری جائے ایک۔ پھر یہ جو ناشکرا ہوگا تو اس کو بھی اس کے مال اور اولاد کام نہ آئے گی۔ اور اس کے علاوہ اب ایمان تو ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، لیکن اللہ پہ یقین ہونے کے بعد مطلب بالکل ہی کسی حکم کو، اللہ رب العزت کے احکامات کو کی دھجیاں بکھیرتا رہے، کبھی بھی کسی بات کو، کسی کام کو کرتے ہوئے یہ نہ دیکھے کہ اس میں اللہ کی رضا ہے کہ نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے، کسی چیز کو اہمیت نہ دے، تو وہ مسلمان ہو کے بھی نہ، تو اس کے ساتھ بھی یہ حشر ہوگا کہ اس کو مال اور اولادیں کام نہیں آئیں گی۔ یہ نہیں کہا ہے یہ جا رہا ہے کہ تمہیں اعمال کام آئیں گے، تمہاری نیتیں کام آئیں گی، تمہارے ارادے کام آئیں گے، تمہاری کوششیں کام آئیں گی، تمہارے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا کام آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا کام آئے گا، خالی مال اور اولاد کام نہیں آئے گی۔ لیکن یاد رکھیے یہی مال کام آ سکتا ہے کیسے؟ جب ہم اس کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے خرچ کریں گے، جب اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، یا اپنی ذات پہ، اولاد پہ، اپنے اچھی اچھی چیزوں پہ خرچ کریں گے۔ یاد رکھیے، ذہن میں رکھ لیں کہ کم از کم ہمارا مال کسی ایسے کام میں خرچ نہ ہو جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ جب بھی مال خرچ کریں تو یہ دیکھ لیں کہ چلے ٹھیک ہے، زیادہ بیسٹ پہلا آپشن کہ بہتری والے کاموں میں، صدقہ جاریہ کے کاموں میں، اچھے کاموں میں، اللہ کے راستے میں، یا کہیں نہ کہیں بھی اس کا لنک جو ہے وہ خوشی اور سکون اور اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اور دوسرا، چلے ٹھیک ہے اللہ کی رضا والا نہیں ہے، ثواب والا نہیں ہے، لیکن نارمل کام ہے اس میں بھی خرچ کر لو۔ تیسری کیٹیگری میں کوشش کیجئے کہ ہمارا مال نہ جائے، کہ کسی ایسے تصرف میں مال خرچ ہو، کسی ایک ایسے کام میں خرچ ہو کہ جو گناہ کا سبب بن رہا ہو۔ مثلاً آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں، اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بنتی ہیں، ان میں ہمارا مال خرچ نہ ہو۔ تو یہی مال یہاں پر اللہ لن دنیا کفار کے کام تو نہیں آئے گا، لیکن جو یہی مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں گے تو ان کے یہ مال بھی کام آ جائے گا۔ اولاد ہے، یہ اولاد کام نہیں آئے گی، یہ اولاد نہیں بچائے گی کسی کو، ہاں، اور نہ ہی اولاد کچھ کر سکے گی۔ میری پیاری بہنوں، یاد رکھیے ہم بے شک کہیں کہ ہماری اولاد ہم سے کتنی محبت کرتی ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اولاد دنیا اپنی سب کچھ میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے، اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اس کو وقت ہی نہیں ملتا دعا کرنے کے لیے۔ آپ کے سامنے ایک میں مثالی اس ٹائم بنی ہوئی ہوں کہ میں ایک جو ہے نا بہت اللہ پاک معاف کرے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے، لیکن آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں کوئی اچھی لڑکی ہوں یا بہت نیک ہوں، میں اپنی امی کے لیے نہیں پڑھ پاتی، صرف رمضان میں اپنی امی کے لیے قرآن کریم پڑھتی ہوں، اس کے علاوہ پورا سال میں امی کے نام کا قرآن کا پاک نہیں پڑھ پاتی۔ دعاؤں میں کبھی تہجد میں کبھی لمبی دعا میں بیٹھیں تو تب دعا مانگ پاتے ہیں، اس طرح سے دعائیں نہیں مانگنے ہوتی۔ آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، آپ میں سے بھی کتنے کے امی ابو گئے ہوں گے، کتنی دیر ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، کتنا ہم ان کے لیے مانگتے ہیں، ٹھیک ہے اوورآل چلتے پھرتے ہم ان کی یاد آتی ہے، ہم رونے لگتے ہیں، پھر ہم دعا کر لیتے ہیں سب کچھ، لیکن پھر بھی ہم اپنی 24 گھنٹے کی لائف میں سے کتنا ان کے لیے کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ صدقہ ہم کتنا ان کے نام کا دیتے ہیں، قربانی ہم ان کے لیے کتنی کرتے ہیں؟ تو پھر یہ اولاد جو ہے نا کچھ خاص کام نہیں آئے گی۔
ठीक है, सब अपना मसरूफ हो जाएंगे। वो आजकल एक मैसेज बड़ा स्टेटस पे चल रहा होता है कि ये औलाद तुम्हारे लिए पढ़ेगी, ये बहन भाई तुम्हारे लिए पढ़ेंगे, जो करना है खुद अपने लिए कर लो। लेकिन एक सूरत है कि औलाद काम आएगी, वो कौन सी है? वो ये कि औलाद को लगाए ही ऐसे कामों पे, अल्लाह करे हमारी औलादें लगे ऐसे कामों में जाएं कि जो वो कुछ भी ना करें, वो कुछ भी ना पढ़े हमारे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैं कह रही हूँ कि मैं अपने अम्मी अब्बू के लिए इतना नहीं पढ़ पाती, अब्बू जी के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह भी नया नया 5-6 साल हुए हैं, तो अभी तक तो चल रहा है सिलसिला, पता नहीं कब तक छोड़ देंगे हम उसको भी। लेकिन ये है कि मैं जो काम करती हूँ, जहाँ भी मेरा पढ़ने पढ़ाने का जो सिलसिला है, या मैं खुद सीखने के लिए कुरान पाक पढ़ती हूँ, उसको खुद याद करने के लिए मैं हिफ्स के लिए कोई तलावत करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, वो डायरेक्ट इतना सुकून है ना इस चीज में कि वो मेरी अम्मी अब्बू को जा रहा है, मेरे दादी अम्मा को जा रहा है, मेरे दादा अब्बू को जा रहा है, क्योंकि मेरी दादी अम्मा जो थी ना वो भी मेरी अम्मी थी। तो बहरहाल मैं कम आनी चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमाए। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर हमारी औलादें दीनदार हुई ना, नमाज रोज़े की पाबंद हुई और कुरान पाक पढ़ने पढ़ाने के सिलसिलों के अंदर मशगूल हुई और दीन का इल्म हासिल कर लिया, दीन की दाइया दाई बन गए और दीन का काम करने लग गए, या सदका खैरात करने की ख्वाहिश शौक में मुब्तला हुए, हमने उनकी तरबियत ऐसी की कि वो एहसास करने वाले हुए, हमदर्द हुए, वो खुद ब खुद वो नेकियां करते जाएंगे, वो किसी को सदका देंगे, अल्लाह पाक हमें उसका अजर दे देंगे। वो कुरान की तिलावत अपने पढ़ने के लिए करेंगे, अल्लाह पाक सदका हमें अजर दे देंगे। वो खुद अपनी जो है ना के जॉब के लिए या काम के लिए वो दीन फैलाने का एक शौक लगन तड़प के साथ वो दीन फैलाएंगे, अल्लाह पाक हमारे लिए सदका जारिया बना देंगे। तो जो कुफार स्पेशल, उनको माल और औलाद काम नहीं आएगी, लेकिन गुनहगारों को भी जब तक, लेकिन याद रखिए सबके साथ भी अपने अमाल ज़रूरी हैं, अपनी इबादत ज़रूरी हैं, अपने अखलाक ज़रूरी हैं। अगर हमने खुद ही अखलाक अपने इतने ख़राब कर दिए कि दूसरों की हक तलफियाँ इतनी की हुई हैं, वो तो माफ़ नहीं होंगी हमारी औलाद के नेक होने से भी। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी भी फूंक फूंक के कदम रखना होगा, अपनी ज़िंदगी भी बेहतर करनी होगी, तो यही माल और यही औलाद हमारे काम भी आ सकते हैं। अल्लाह पाक आपकी और मेरी, हम सब की औलादों को हमारे लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए। और खुदा न हंसता हमारे बच्चे अगर किसी ऐसे काम में कम लग गए कि जो गुनाह के कामों का है, या उसमें शायबा भी है गुनाह का ना, मेरी प्यारी बहनों, फिर भी पकड़ हमारी ही होगी। बच्चे ऐश करेंगे, खाएं पिएंगे, लेकिन वहाँ हमसे हिसाब होगा कि आपने अपनी औलाद को ऐसे काम में क्यों लगाया। सो दुआ करेंगे अल्लाह पाक हमारे औलादों को ऐसे कामों के लिए कबूल कर ले कि पहली बात वो बेहतरीन सदका जारिया वाले काम हो, नहीं तो ऐसे काम हो कि जिनमें ना सवाब न गुनाह, ऐसा तो हो जाए। उलाइक हम वक़ूदुन नार, ये कुफार के लिए कहा जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बचाए। हम अल्लाह से यही उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए ये जुमला ना हो, ये कुफार कफरू जो लफ्ज़ था, अल्लाह की ज़ात का इनकार करने वाले, अल्लाह के नबी का इनकार करने वाले, तमाम अंबिया का इनकार करने वाले, या कि नबियों के दरमियान तफरीक करने वाले, या किसी नबी को ना मानने वाले, या कुरान को ना मानने वाले, कुतुब को ना मानने वाले, या जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कुरान करीम में वाज़ेह अहकामात है, नमाज रोज़ा हज ज़कात, उनका इनकार करने वाले, किसी तरह से भी कुफर करने वाले जो लोग हैं ना, वक़ूद ईंधन होंगे। ईंधन किसको कहते हैं मेरी प्यारी बहनों? आप सब जानती हैं कि जब चूल्हे में आग जलती है, आग जल के जब लकड़ी खत्म हो जाती है, जो कोयले होते हैं या कोयलों से भी जो राख बनती है, उसको ईंधन कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बचाए कि अल्लाह पाक फरमा रहे कि वो इंसान वो आग का ईंधन बन जाएंगे, इतना जलेंगे। लेकिन मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमाए, इतना जलने के बाद भी वो जिस्म ख़त्म नहीं होंगे कि वो ख़त्म हो जाए और उनको कोई चीज़ जो है वो मज़ीद उनका सज़ा कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, वो उनके जिस्म जो है ना राख बन गए। नहीं, वो राख बन जाएंगे, कोयले बन जाएंगे, जल जल के कोयला बन जाएंगे, ईंधन। अल्लाह पाक कह रहे हैं ना, वक़ूदु ईंधन, ईंधन का लफ्ज़ है, बन जाएंगे, लेकिन फिर भी उनकी सज़ा ख़त्म नहीं होगी। लगातार ये अज़ाब चलता ही रहेगा, जलते ही रहेंगे, जलते ही रहेंगे। मेरी प्यारी बहनों, हम लोग मांग लेते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, अल्लाह कि अल्लाह पाक हमें आग, वो आग दिखाए भी ना, अल्लाह करीम, हमने वो देखनी भी नहीं है। हमें, हमारी औलादों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे अजीज व अकारिब को
ہمارے ابو اجداد کو ہی ہمارے ریلیٹیوز میں سے جو دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ پاک کسی کو بھی وہ آگ دکھائے نہ، چاہے جائے کہ وہ آگے اس کا ایندھن یا اس کے اندر جانا، اللہ پاک وہ دکھائے بھی نہ، اور اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے کفار کو بھی ہدایت دے دے۔ جو جا چکے ہیں وہ تو جا چکے ہیں، جو دنیا میں اللہ رب العزت ان کو دین کے راستے پہ لے کے آ جائے، ان کو توحید کا، اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم کہاں ان لوگوں کو، یہ ہمارے سامنے پوری دنیا پڑی ہوئی ہے کفر میں، ہم کب دعوت دیتے ہیں کسی کو؟ اللہ پاک ہماری وجہ سے دوسروں کو اور خود بھی دوسروں کو اللہ پاک جو ہے نا کفر سے بچائے اور آخرت ان کی بہتر کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔